السلام علیکم ناظرین، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی تاریخی کہانی جو غرور، طاقت اور عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے نمرود کی کہانی، وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ کی قدرت کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ چلیے سنتے ہیں نمرود کی کہانی۔ نمرود کا تعارف اور حکومت کا آغاز۔ بابل کی سرزمین زرخیزی، محلات اور قلعوں کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگوں نے نمرود کو بادشاہ بنایا تو اس نے اپنی سلطنت کو طاقت اور جبر کے ذریعے وسعت دی۔ اونچے برج، سونے چاندی کے تخت اور لشکر دیکھ کر وہ خود کو سب سے بڑا حکمران سمجھنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں غرور اس حد تک بڑھا کہ اس نے کہا، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو کسی کو زندہ رہنے دوں اور چاہوں تو مار ڈالوں۔ یہ غرور اس کے دعوے تک جا پہنچا کہ وہی خدا ہے۔ بابل کی فضا خوف اور جبر سے بھر گئی، عوام اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ نمرود کے دربار میں شان و شوکت تو تھی لیکن اس کے دل میں خوف چھپا تھا کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے تو وہ اس کی جھوٹی خدائی کو چکنا چور کر سکتا ہے۔ خدائی دعویٰ اور لوگوں پر ظلم۔ نمرود نے اعلان کیا کہ زمین و آسمان کی ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بابل کے بازاروں اور گلیوں میں اس کے بت نصب کیے گئے۔ لوگوں کو حکم تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں اور اس کے نام پر شکر ادا کریں۔ جو مخالفت کرتا وہ قید، قتل و آگ میں جلانے کی سزا پاتا۔ لوگ اس کے ظلم سے کانپتے تھے۔ وہ بارش کو اپنا حکم کہتا، زمین کی زرخیزی کو اپنی طاقت بتاتا۔ درباری خوشامد کرتے اور اسے رب کہہ کر پکارتے، لیکن نمرود کا دل خالی تھا۔ وہ راتوں کو سوچتا کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے تو وہ کسی دن اس کی طاقت چھین لے گا، مگر غرور نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور لوگوں کو غلام بنائے رکھا۔ حضرت ابراہیم کا ظہور۔ ایسے اندھیرے وقت میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ بات نمرود تک پہنچی۔ اس نے ابراہیم کو دربار میں بلایا اور کہا، میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر فخر سے کہا، دیکھو، میں نے ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر اپنی شکست ماننے کے بجائے وہ ابراہیم کا دشمن بن گیا۔ آگ میں ڈالنے کا منصوبہ۔ نمرود نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہا، ابراہیم میرے تخت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ ایک بڑی آگ تیار کی جائے۔ سلطنت بھر سے لکڑیاں لائی گئیں، دن رات ڈھیر لگتے رہے۔ آخرکار آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق تیار کی گئی۔ ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے مسکرا رہا تھا۔ ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ جبرائیل آئے اور کہا، کیا آپ مدد چاہتے ہیں؟ ابراہیم نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی مدد کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا معجزہ ظاہر ہونا تھا۔ اللہ کا معجزہ اور نمرود کی ناکامی۔ منجنیق چلی اور ابراہیم دہکتے شعلوں میں جا گرے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ بجھ گئی، شعلے ٹھنڈے ہو گئے اور ابراہیم سلامت رہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ نمرود کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ تماشائیوں نے دیکھا کہ آگ جلانے کے بجائے ایک باغ بن گئی۔ ابراہیم اس میں سلامت کھڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل بدل گئے۔ وہ جان گئے کہ ابراہیم کا رب ہی سچا خدا ہے۔ نمرود ہٹ دھرمی پر ڈٹا رہا۔ اس نے کہا، یہ جادو ہے۔
لیکن حقیقت سب کے سامنے تھی۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ نمرود کا انجام۔ ابراہیم کی دعوت پھیلتی گئی اور نمرود کا دل مزید بے سکون ہوتا گیا۔ وہ راتوں کو ڈرتا لیکن دن میں غرور کا نقاب اوڑھ لیتا۔ آخرکار اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور سیدھا دماغ میں جا پہنچا۔ وہاں بھنبھنانے لگا۔ نمرود درد سے چیختا، معالجین ناکام ہو گئے۔ وہ اپنے نوکروں سے کہتا سر پر ہتھوڑے مارو تاکہ سکون ملے۔ وقتی سکون ملتا، پھر تکلیف بڑھ جاتی۔ ماہ و سال اسی اذیت میں گزرے۔ وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک حقیر مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ آخرکار وہ اسی عذاب میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یوں ایک جابر بادشاہ کا غرور خاک میں ملا۔ نمرود کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور بادشاہت فانی ہے۔ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک لمحے میں مٹ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سچائی اور نمرود کی تباہی قیامت تک انسانوں کے لیے ایک روشن نشان ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی نمرود کی کہانی، ایک ایسا سبق جس نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو یاد دلایا کہ غرور اور ظلم کا انجام رسوائی ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اسلامی اور تاریخی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔